جب میں کسی کے سامنے بولتا ہوں تو اس کی توجہ اور اس کی طلب یہ اس کی نہیں ہے، سننے والے کی توجہ اور اس کی طلب یہ اس کی نہیں ہے. یہ ایک وقت خاص اللہ کی خاص رحمت اس بندے پر متوجہ ہے. تو یہ توجہ جو ہے یہ اللہ کی اس بندے پر ہے جو سن رہا ہے، اور اس توجہ کی برکت سے وہ بندہ پوری طلب کے ساتھ اچھی نیت سے سن رہا ہے. اب اس کی اس توجہ کی برکت سے بولنے والے کو مضمون آ رہا ہے. بلا وجہ ہی کوئی مقرر خوش ہوتا رہے کہ میں بولتا ہوں سمجھاتا ہوں، تو اس کے پاس اس کے دلائل ہوں گے. میرے پاس تو ایک ہی دلیل ہے کہ میں کچھ جانتا نہیں جب تک ایسا طالب سنتا نہیں، جب تک مجھے مضمون نہیں آتا. میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں کچھ جانتا نہیں کہ تم سے بات کروں تو مجھے کچھ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر جو مہربانیاں ہوں گی اس میں کچھ ہمارا حصہ بھی ہو جائے گا، اللہ مجھ پر بھی مہربان ہو جائے گا. اور پھر وہی تمہاری طلب کی وجہ سے میرے دل میں مضمون ڈالتا ہے کہ یہ کہو کہ اس کو اپنے ہر بندے کی پوری خبر ہے، اور یہ بندہ جو سن رہا ہے اس کی تربیت کے لیے اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ اس کے کانوں میں ایسی باتیں پڑے. لیکن اللہ کا اس دنیا میں اسباب سے کاموں کا بنانا اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اور پیچھے اس عقیدے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اصل نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے. عمل تو کہنے میں ایک ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کوئی سن رہا ہے، لیکن اس میں سب اللہ کی مہربانی ہے. اب میرے پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ غلطیاں تو میری ہیں وہ، اور کچھ اچھی باتیں نکل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. میں اپنی غلطیوں پر توبہ کرتا ہوں کہ ایسی غلطیاں جتنی دفعہ ہوئیں، جہاں ہوئیں اور جب بھی ہو جائیں اللہ پاک معاف کر دیجئے. اور اس پر جیسا شکر ہونا چاہیے کہ جو اچھی بات ہو گئی ہم نے ویسا شکر نہیں کیا، ہمیں ویسے شکر کی توفیق دے دیجئے. اور جس سے کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ ہمیں باعمل بنا دیجئے، اور اس کو بھی باعمل بنا دیجئے. اور بات نفع کی ہو تو پوری امت میں عام کر دیجئے، ہر شر و نقصان سے بچاتے ہوئے پوری امت کو اس کا نفع دے دیجئے. کہ ایک جملہ یہ آیا ابھی خیال میں، کیونکہ میں بزدل ہوں، ڈرپوک ہوں، اور میں اکثر جو باتیں کہتا ہوں بیان جب طے ہو جاتا ہے کہ کرنا ہے تب سوچتا ہوں کیا کہوں، تو کچھ مضمون نہیں ملتا تو اپنے لیے بیان ہوتا ہے تو اپنا حال سب معلوم ہے تو اپنے حال کا بیان شروع کر دیتا ہوں. تو میرا حال یہ ہے کہ اگر مجھے کہیں اکیلا رات میں کسی تنہائی میں جانا ہو تو میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہوتا ہے. وہ خوف کس بات کا ہوتا ہے یہ بھی مجھے پتا نہیں، مگر ایک خوف ہوتا ہے تنہائی کا، اکیلے پن کا. ممکن ہے کسی اور کو بھی ہوتا ہوں، کسی ایسے راستے میں جہاں کوئی اندیشہ ہوتا ہے تو کچھ خوف سا ہوتا ہے. مگر ہمارے جیسا کوئی آدمی اگر ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ خوف کم ہو جاتا ہے. اور اگر یہ معلوم کیا جائے ساتھ والے سے کہ جو خوف میرے اندر ہے وہ کیا تمہارے اندر ہے، تو وہ کہے گا کہ یہی بات تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے اندر ایسا خوف ہے، تم ساتھ میں ہو گئے تو یہ خوف کم ہو گیا. تو دو خوف والے اگر ایک ساتھ ہو جائیں تو خوف کم ہو جاتا ہے. اور اگر ایک بندہ
اس کو احساس ہو جائے کہ اللہ جسے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، تو پھر اسے خوف ہوگا کیا؟ بالکل نہیں ہوگا، احساس ہی ہو جائے۔ اب ایک سوال یہ ہو کہ اللہ ساتھ ہے کہ نہیں، تو جواب ملے گا یہ ہے۔ بالکل اچھا، وہ جو انسان ساتھ میں چل رہا تھا خوف کی وجہ سے، چلنے والے یہ دونوں شخص میں کچھ دوریاں ہیں، جی اسے 2 فٹ کی کہہ لو، 3 فٹ کی کہہ لو، 4 فٹ کی کہہ لو، جی اور اللہ جو ساتھ میں چل رہا ہے اس میں کوئی دوری نہیں ہے، شہر سے زیادہ قریب ہے، بے شک بے شک۔ تو پھر خوف کس بات کا؟ کوئی احساس ہی نہیں۔ تو اس احساس کو جو ہر جگہ بے خوف کر دے، صرف ایک خوف ہو جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، تو یہ خوف جو دل میں آ گیا اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے، اللہ کے قریب ہوتے ہوئے، یہ خوف جو دل میں آ گیا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اب کیا ہوگا، ایسا ہوا تو کیا ہوگا، تو یہ اللہ کے ساتھ میں ہونے کا استحضار کس وجہ سے کم ہوا، یہ وجہ تلاش کرنی پڑے گی۔ جی جی اور یہ ہمارا بڑا مرض ہے، بہت مہلک مرض ہے، بہت تباہ و برباد کر دینے والا مرض ہے، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہو اور پھر ہم نگاہوں کا غلط استعمال کریں، اللہ دیکھ رہا ہو اور اللہ ساتھ میں ہو اور پھر ہم کانوں کا غلط استعمال کریں، اور پھر اللہ کی قربت کے بعد ہم زبان کا غلط استعمال کریں۔ تو شیطان اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ 2 ڈرنے والے انسان جب ساتھ میں ہوتے ہیں تو ان کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سب سے بڑی ذات ہے جو اس کے ایمان والے کے ساتھ اس طرح سے ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور بہت محبت کرتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی باتوں میں سنا گیا ہے اور ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ پڑوس میں غیر مسلم ہے، فساد کا زمانہ آ گیا ہے، تو پڑوس کے سارے مسلمان کھڑے ہو گئے کہ کوئی اس پہ آنکھ نہیں اٹھائے گا، اگر کچھ ہو تو پہلے مجھ پر، بعد میں اس پر۔ اور ایسی ہندوز فیملی بھی یہاں ہے، ایک نہیں، یہ تو پیار کے ساتھ جیے، زندگی بھر پیار کے ساتھ جیے، یہ تو جھگڑا شیطان لگا رہا ہے کہ 1-2 گھر مسلمانوں کے ہیں، 4 گھر مسلمانوں کے ہیں، تو گاؤں والوں نے کہہ دیا دوسرے آنے والوں سے کہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، پہلے ہماری جان جائے گی پھر ہمارے بھائیوں کی جائے گی۔ تو ساتھ میں جو چلنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اگر کوئی بات پیش آ جائے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ پہلے آگے میں بڑھوں گا تیری حفاظت کے لیے۔ یہ محبت کرنے والے آپس میں ایسے محبت کر رہے ہیں، اللہ اس سے بہت زیادہ محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ تو ساتھ میں بھی ہے، طاقت بھی ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اور حفاظت بھی کرے تو کوئی اسے بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ اس احساس کو مردہ کیسے کیا جائے، شیطان نے اس کی بڑی محنت کیا، شیطان نے اس پہ بہت محنت کیا، اور انبیاء پہ بس نہیں چلا۔ تو وہاں بھی جب ایسا ہوا کہ کفار غار کے دہانے پر پہنچ گئے، اور اب یہ خیال ہوا ساتھی کو کہ اب تو یہاں تک پہنچ گئے، اب کیا ہوگا؟ تو چونکہ نبی کی ذات اور امام الانبیاء کی ذات کو کتنا استحضار ہوگا اللہ کا، تو کتنے اطمینان سے کہہ دیا
غم نہ کرو، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھنے بہت ڈرتا ہوں، شاید ایسے ہی کچھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو یہ کیا، یہ کیفیت کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر یہ پیدا نہیں ہو سکتی تھی تو اس کے حاصل کرنے کی بات نہیں بتائی گئی ہوتی۔ ابھی وہ جبرائیل والی وہ حدیث جس میں خود آ کر خود سوال کر رہے ہیں، خود جواب بھی سننے کے بعد تائید بھی کر رہے ہیں، مل احسان، یہی ہے نا؟ احسان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اس احساس کو ختم کرو کہ ان کے ساتھ اللہ ہی یہ بھول جائیں، تو یہ خائف ہو جائیں گے، اور جب ان کے اندر خوف غالب ہو جائے گا تو خوف کی وجہ سے کرنے والے کام سمجھ میں نہیں آتے کہ کب کیا کیا جائے۔ بالکل بالکل صحیح۔ اور جب یہ بھول جائے گا تو اس کی ساری تدبیریں الٹی ہو جائیں گی۔ اور اگر اس کو یہ خیال رہے گا میرا رب میرے ساتھ ہے تو وہ اس کے بعد فوراً پکارے گا، یا اللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کس بات کا خوف ہے۔ لیکن ساتھ میں کوئی رہے اور کوئی ہماری حفاظت کرے تو اس کے لیے اس کو راضی کرنا ضروری، تو یعنی اس کی بات ماننا ضروری، اس کی ناراضگی والے اعمال سے توبہ ضروری ہے۔ اور کبھی بھول جائے تو آج کا ماحول تو بہت چیزوں کو سکھاتا رہتا ہے۔ یہ بھیڑ میں راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کو تھوڑا سا دھکا لگتا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک عادت سوری کی بنا لیا ہے، معاف کر دو۔ میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی عبرت کا سامان ہے کہ ذرا سا دھکا لگا جس سے اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، سوری کے بعد اس کو احساس ہوا ہاں اس نے مجھے دھکا دیا۔ جب مخلوق کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو خالق کے قانون کو توڑ کر کیوں نہیں کہتا معاف کر دو؟ پھر ایک تو یہ کہ گناہ کرا کے دوری کیا، پھر 5 وقت کی نماز دے کر اللہ نے اس احساس کو بڑھانا چاہا کہ 5 وقت مختلف اوقات میں سے جب تو اپنے مشاغل کو چھوڑ کر میرے گھر میں آئے گا اور میرے قریب آئے گا تو میں دیکھ رہا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، یہ احساس تیرا پھر بڑھ جائے گا۔ جیسے موبائل کی بیٹری بات کرتے کرتے کم ہوتی رہتی ہے تو چارجر میں لگا کے چارج کر کے پھر فل کر لیتا ہے، تو اسی طرح سے تو مسجد میں آؤ، میرے سامنے نماز پڑھ لے، میں نے فرض کیا ہے، تو یہ احساس کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میں تیری حفاظت کے لیے کافی ہوں، یہ جو باہر کے ماحول اور مشاغل میں یہ احساس کم ہو گیا تھا، پھر یہ تیرے دل کی بیٹری ریچارج ہو جائے گی اور احساس بڑھ جائے گا، اور اس احساس کے آنے کے بعد تیرا سب خوف جاتا رہے گا، اور جس کے اوپر میرا خوف غالب ہو جاتا ہے اور میری محبت غالب ہوتی ہے اسے میں ہر خوف سے بے خوف کر دیتا ہوں، کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اس احساس کو بڑھانے کے لیے نماز بنائیں، اور نماز میں احساس کو بار بار اس خیال سے کہ میں نے اللہ اکبر کہا، اللہ تو میری طرف ہر وقت متوجہ رہتا ہے، لیکن اب ایسی توجہ ہو گئی کہ اچھا میرے بندے بول تو اب کیا سناتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ ہمارے نماز کی ہر بول ہر پڑھنے کو سنتا ہے، اور سن کر ہمارے اس احساس کو اگر ہم یہ کہنے کے ساتھ ساتھ استحضار بھی کرتے ہیں، پڑھنے کے ساتھ اعمال کے ساتھ استحضار بھی کرتے ہیں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو اب یہ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس کی بیٹری فل چارج ہو چکی ہے، اب جہاں بھی رہے گا گناہ کے موقع پر کہے گا اللہ دیکھ رہا ہے کیسے کروں، اللہ ساتھ میں ہے کیسے کروں، اور کسی بھلائی کے کام کو اس سے جب نفس روکے گا تو کہے گا کہ نہیں اللہ کو تو چھوٹی بھلائی بھی بہت پسند ہے کہ کر لیا کرو، اس لیے چھوٹی سی چھوٹی بھلائی اور نیکی کو میں کیوں چھوڑوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے خود نماز کو فرض کر کے
بندوں پر اسی احساس کو کہ اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اس احساس کو بڑھانے کے لیے فرض قرار دیا کہ اتنا تو تمہیں پڑھنا ہی ہوگا، اور جب تم اتنا پورے دھیان سے پڑھو گے اور میری قربت کا احساس بڑھ جائے گا تو تم کو میری بہت سی نعمتیں یاد آئیں گی، کیونکہ میری یاد سے دل روشن ہوتا ہے، میرے قریب ہونے سے خوف جانے کے بعد دل میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے تو میں رہتا ہوں، گناہ سے پاک ہو گیا دل تو میں آ جاتا ہوں، اور نماز میں جب تم اس احساس کو بڑھا دیتے ہو تو تمہیں ایک لذت، ایک کیف حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ تم پھر بعد میں موقع پا کر جیسے ہوتا ہے ویسے پھر نمازیں پڑھتے ہو، تو اس احساس سے میں تمہارے اور قریب ہو جاتا ہوں، تمہارا یہ احساس اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کو مشائخ نے جب محسوس کیا تو انہوں نے ذکر بتایا کہ اتنی دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو، اتنی دفعہ اللہ اللہ کہا کرو، اور اللہ اللہ کہنے سے پہلے اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اپنے ان الفاظ کے ساتھ ان تینوں جذبوں کو زندہ کرو، پھر اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر اپنے دل میں میری معیت کے احساس کو بڑھا دو۔ تو اب یہ سب علاج مشائخ نے طے کر رکھا ہے، لیکن ہمیں دینی مشاغل نے اپنے نفع سے محروم کر دیا، دینی مشاغل نے۔ دنیا والوں کو چھوڑو، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میں سب کی نہیں کہہ رہا ہوں، کہ نام ہے اس کا کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے اور ہمیں اللہ کے معیت کا احساس ہی نہیں ہے۔ ارے جو عمل بھی دینی ہو گیا اور اللہ کے قرب کا احساس نہیں بڑھا تو بہت غور کرنے کی بات تھی کہ اللہ کے لیے ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ میری بات سن کر کوئی پیغام بھیج دے، سنا اور نفع ہوا تو میرے دل میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، اس کے دل میں میری قدر بڑھ جاتی ہے، اور دینی مشاغل میں رہنے کے بعد اللہ کی قربت اور معیت کا احساس نہ ہوا تو یہ اللہ کے لیے ہوا یا نہیں ہوا۔ اور جو مخلوق دین کا کام جانتی ہے ادھر کرنے کے لیے طبیعت چلتی ہے، اور جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ 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 کرنا صرف اللہ جان رہا تھا اور کرنے والا جان رہا تھا، ادھر طبیعت کا نہ چلنا، یہ اللہ کی قربت کی نشانی ہے یا دوری کی؟ بس اللہ کرے ہمیں اللہ موقع کی بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ ہم تو بہت غافل ہو گئے بیٹا، دنیا کیا ہے، کیا کر رہی ہے، چھوڑو، میرا حال تو بیٹا اتنا برا ہے، اب یہاں پہنچ کر بھی اگر میں نہیں سدھرتا تو میرا کیا ہوگا؟ میرے موت کے دن تو بہت ہی زیادہ قریب آ گئے، جو طبعی عمر بتائی گئی ہے اب تو وہ کراس ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، کسی گھڑی بھی چلا جاؤں گا۔ کل یہی سوال ہو جائے کہ تو نے تیرا حساب لگایا کیا؟ کسی دن تو نے تیرا حساب لگایا بڈھے؟ ساری دنیا کو سمجھاتا رہا تعلق میں اللہ، اللہ کی قربت کا احساس، معیت خاصہ، یہ سارے الفاظ تو بولتا رہا، لیکن کسی دن تو نے تیرا حساب لگایا کہ جتنے کام کیے تیرے نام کے لیے تو نے کیا، میرے لیے کیا ہوتا تو تیرا یہ احساس بڑھ جاتا۔ اس لیے اللہ پاک میں معافی چاہتا ہوں، اب تک کی تمام برائیوں کو معاف کر دیے، اور تو تمام بھلائیاں جو مخلوق کے لیے کی گئی ہیں آپ کے لیے نہیں کی گئی، اسے بھی، اس جذبے کو بھی، اس عمل کو بھی معاف کر دیجیے۔ اب تو خالص اپنے لیے، آپ کے لیے کرنے والا بنا دیجیے۔ پتہ نہیں کس گھڑی آپ مجھے بلائیں، اے اللہ یہ احساس جس سے بندے کو قوت تو پہنچتی ہے، لیکن قوت کے ساتھ ساتھ محبت بھی بڑھتی ہے کہ میرے اللہ نے میرے دل میں کیا چیز ڈال دیا ہے کہ ہر وقت اس کا خیال رہتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے شکریہ میں وہ تمام اعمال برے چھوڑتا جاتا ہے کہ نہیں یہ بڑی دولت ہے، اب میں اسے لوٹنے نہیں دوں گا، بہت لٹا چکا ہوں۔ کاش یہ الفاظ احساس کی گہرائی میں ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں مجھے نفع ہو جائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور اللہ ہماری اور پوری امت کی بگڑی بنا دے۔
اللہ ہماری پوری امت کی بگڑی بنا دے. آمین. ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اس میں روحانیت پیدا کر دے، حقیقت پیدا کر دے. آمین. جس کو جتنے اچھے الفاظ آتے ہیں وہ اتنے اچھے الفاظ سے کانوں کو تو متاثر کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی قربت کا احساس اسے نہیں بڑھتا اگر وہ مخلوق کے لیے ہے تو. اللہ کرے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے.